ہیلو ویلکم ٹو ہیلو امریکہ، آپ کا اپنا سیگمنٹ۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں ابھی تک ذہنی امراض کے ساتھ ایک سٹگما یا منفی رویے منسلک کیے جاتے ہیں۔ آج کے ہیلو امریکہ کے لیے سوال ہمیں بھیجا ہے شازیہ نوید نے، جن کے 2 بھائی ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ شازیہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہم آئے ہیں امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بیتھیسڈا میں۔ آپ سنیے اس وقت شازیہ کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام شازیہ نوید ہے۔ میرے 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ 2 بھائی ہیں اور دونوں ہی مینٹلی اپسیٹس ہیں، اور ان لوگوں کو لک آفٹر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور معاشرہ بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی ملنا جلنا پسند کرتا ہے، اور ان کے علاج کے لیے بھی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ ہاسپٹلز بہت دور دور ہیں، اس لیے ہم وہاں تک انہیں لے جا نہیں سکتے، اور لے کر جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو کیا آپ کے ممالک میں بھی ایسا ہی پرابلم ہے؟ کیا ہاسپٹلز وغیرہ موجود ہیں جو ایسے بچوں کے علاج کر سکتے ہیں؟ ناظرین، 25 سالہ کول جان سٹون ذہنی مرض بائیپولر ڈس آرڈر سے متاثر ہیں۔ شازیہ نوید کے سوال کا جواب لینے کے لیے ہم آئے ہیں کول کی والدہ بیتسی کے گھر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شازیہ کے سوال کا جواب بیتسی کیا دے رہی ہیں۔ Hello, Aisha. Hi How are Betsy. you? Thank you for having us. Thank you for coming. Come in. In answer to the question about perception of mental illness and stigma attached to it in the United States. امریکہ میں ذہنی امراض سے منسلک منفی رویے کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب بھی یہاں یہ سٹگما کافی حد تک موجود ہے۔ تاہم اب سے لے کر 13-14 سال پہلے کے اس وقت کے مقابلے میں جب 1996 میں میرے بیٹے میں بائی پولر ڈس آرڈر کے مرض کی تشخیص ہوئی تھی، منفی رویوں میں کافی کمی ہوئی ہے۔ پرائمری اور ہائی اسکول میں دوسرے بچوں نے میرے بیٹے سے اور ہمارے دوستوں نے ہم سے تعلق ختم کر لیا تھا کیونکہ وہ اس کی ذہنی بیماری سے خوفزدہ تھے۔ آج میں محسوس کرتی ہوں کہ میں زیادہ آسانی سے لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کی بیماری یعنی بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں بات کر سکتی ہوں، ایسے لوگوں سے بھی جو کہ میرے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں اکثر لوگ مجھ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، تو اس بارے میں گفتگو پہلے کے مقابلے میں زیادہ آزادی سے ہو رہی ہے، لیکن سٹگما اب بھی موجود ہے۔ یہ سوال کہ امریکیوں کے لیے مینٹل ہیلتھ کیئر کتنی بآسانی دستیاب ہے، اس کا دار و مدار کئی چیزوں پر ہے، جیسے آپ کہاں رہتے ہیں۔ مختلف ریاستیں ذہنی امراض کے علاج کی سہولیات کی نوعیت اور ان کی کافی مقدار میں دستیابی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کو گھر سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر کسی ادارے میں داخل کرانا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، تو ہیلتھ کوریج اور علاج کی سہولیات کے حصول کا انحصار ایک طرف مریض اور گھر والوں کی علاج کے لیے رضامندی پر ہے، اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ان سہولیات کا خرچہ اٹھانے کا۔ اگر آپ کے پاس ہیلتھ کوریج نہیں ہے تو علاج بہت مہنگا ہے، اور اگر ہیلتھ کوریج ہو بھی تو مریض کو اسپتال میں اتنے عرصے کے لیے نہیں رکھا جاتا کہ اچھے علاج اور مریض کی حالت سنبھلنے کے لیے کافی ہو۔ ہیلتھ انشورنس نہ ہونے کی صورت میں ہسپتال سے چھٹی کے بعد کسی پرائیویٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا اور ادویات خریدنا بھی بہت مہنگا ہے۔ ہیلتھ انشورنس کے بغیر یہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علاج اور ادویات کے رہتے ہیں۔ حکومت کے فنڈ سے چلنے والے کچھ پروگرامز ہیں جیسے میڈیکیڈ، تاہم یہ بھی بعض اوقات مریض کے لیے ضروری علاج کو کور نہیں کرتے۔ میرے خیال سے اس وقت جاری اس بحث کے ذریعے کہ حکومت کی شمولیت صحت عامہ کے شعبے میں کس نوعیت کی ہونی چاہیے، اس وقت امریکہ میں ذہنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ صورتحال میں تبدیلی آئے گی۔ And so hopefully some good things are going to come from that to help people get the mental health care treatment that they need. So I hope this has been helpful.